مزید سے کسی کی عظمت ثابت کرنے کے لیے دو بنیادی باتیں. پہلی چیز ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مسلمات، یعنی وہ بات اتنی مسلمہ ہو کہ نہ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کو ماننے والا اس کا انکار کرے، نہ آپ کی شان کا منکر اس کا انکار کرے. اسے مسلمات کہا جاتا ہے. تعویل کر لیتے ہیں لوگ، وہ الگ بات ہے. مثلا کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، اور وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق تھے. آج کل کہتے ہیں کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں ہے. ایسی باتیں جو ہیں ان کو تحقیق نہیں کہتے بلکہ بونگی مارنا کہتے ہیں. آج تک سب لوگ یہ کہتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ تھے جب آپ غار میں تشریف لے گئے تھے. فرق یہ تھا کہ جو آپ کی عظمت کو مانتے ہیں وہ اسے آپ کی شان قرار دیتے تھے، اور حقیقت میں شان ہی ہے اور بہت بڑی شان ہے. لیکن جو آپ کی بات نہیں مانتے وہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتے تھے. جب سرکار ہجرت کے لیے نکلے تو وہ راستے میں کھڑے تھے، تو سرکار نے دیکھا کہ اگر میں نے ان کو ساتھ نہ لیا تو یہ جا کر مشرکوں کو بتا دیں گے، اس لیے سرکار نے ان کو ساتھ لے لیا. میں کہتا ہوں باقی دلیلیں رہنے دیں. علامہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سرکار ہجرت کے لیے نکلے، آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ چوکوں پر کھڑے ہوئے تھے، ان کا ایک منصوبہ تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی پھینکی اور ہر کافر کی آنکھ میں پہنچی. وہ چوکوں پر اندھے ہو گئے اور میرے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے. مجھے بتائیے کہ اگر ابو بکر صدیق کو ساتھ نہیں لینا تھا اور ابو بکر صدیق کی وفاؤں پہ سرکار کو اعتبار نہیں تھا تو جس نبی نے مکے کے باقی مشرکوں کو اندھا کر دیا تھا اس نے صدیق اکبر کو اندھا کیوں نہیں کر دیا؟ کیا مکے کی مٹی ختم ہو گئی تھی یا نبوت کے کمالات ختم ہو گئے تھے؟ حضرت علامہ اقبال رضوی سے تشریف لایا، میں نے خوش آمدید کہتے. اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمانا میری بات پہ، وہ یہ کہ مسلمات کیا ہوں گے کہ غار میں موجود افراد کے لیے جو شان بھی بیان کی جائے گی وہی شان ابو بکر صدیق کی بھی ثابت ہوگی. یہ مسلمات، اس کو میں مسلمات کہتا ہوں. اور دوسری چیز ہے مسلمات خصم. مسلمات خصم سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس آیت کے بارے میں جو سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو نہیں مانتے ان کے مفسرین بھی کہیں کہ یہ آیت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی. دیکھیں پھر آپ کہیں گے کہ اگر کہیں گے تو پھر مانیں گے کیوں نہیں؟ بھائی وہ تعویل کر لیں گے نا. کیا قادیانی خاتم النبیین کا لفظ نہیں مانتے قرآن میں؟
مانتے ہیں نا؟ وہ کہتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے، کیونکہ خاتم کا معنی یہ نہیں ہوتا، خاتم کا معنی یہ ہوتا ہے، آگے ان کی تعویلیں چل پڑتی ہیں تو وہ بھی تعویل کر لیتے ہیں۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے ذرا آپ ایک اور بات پہ غور فرمائیں تاکہ آپ کو عظمت صدیق سمجھنے میں آسانی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، لوگ معدنیات کی طرح ہیں، جو اسلام میں بہتر ہیں وہی جو جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بہتر ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا محور ان کی ذات ہوتی ہے۔ وہ میرا ایک دوست کہا کرتا تھا، وہ ایک بندے کی بات چلی، ہم نے کہا اس کا مسلک کیا ہے؟ کہنے لگا میرے بھائی کرپٹ بندے کا مسلک کرپشن ہوتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کی پوجا کرتے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں گے جس بھی مسلک میں ہوں گے اپنی ذات کی پوجا کریں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اپنے مذہب باطل ہو یا حق ہو اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اب جو بندہ جد و جہد کرتا ہے وہ کفر میں ہو پھر بھی جد و جہد کرے گا، اسلام میں آئے گا پھر بھی جد و جہد کرے گا، کیونکہ اس میں صلاحیت ہے۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ یا ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ دیکھیں ایک ابو لہب ہے کافر، کٹڑ کافر، تبت یدا ابی لہب و تب، لیکن مشرکین بدر میں گئے ابو لہب نہیں گیا، بنو ہاشم شیب ابی طالب میں گئے ابو لہب نہیں گیا، شیب ابی طالب میں مسلمان نہیں گئے تھے، مقاطعہ بنو ہاشم کے خلاف تھا، ابو لہب نہیں گیا باوجود اس کے کہ بنو ہاشم سے تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کفر کے لیے مخلص نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ابو جہل ہے، جب جاتا ہے نا بدر کے لیے تو کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگتا ہے، یا اللہ محمد کی وجہ سے فساد پیدا ہو گیا، استغفر اللہ، ہم دونوں میں جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، اس کو تباہ کر دے۔ اسے اپنی صداقت پر یقین تھا تو دعا مانگتا تھا نا۔ ایک ابو جہل ہے، ایک ابو لہب ہے۔ ابو جہل کفر کے لیے کام کرتا ہے، ابو لہب نہیں کرتا۔ سرکار دعا مانگتے تھے مولا ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ دعا قبول ہوئی حضرت عمر کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی ابو لہب کفر کے لیے کوشش تو کرتا تھا لیکن انا پرست تھا، حق پرست نہیں تھا۔ جب مکہ میں سرکار حرم میں رات کو تلاوت فرماتے اور میرے نبی کی دلربا آواز حرم سے بلند ہوتی تو کئی مشرک بھی اپنے بستر چھوڑ کے آ جاتے اور میرے پاک نبی کی تلاوت سنتے۔ اخنس بن شریک آتا، اخنس بن شریک کہتا ہے ایک دن میں نے ابو جہل کو دیکھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کیسے آ گیا؟ کہنے لگا بس ویسے ہی آ گیا، اب نہیں آؤں گا۔ دوسرا دن ہوا، پھر میرے پاک نبی کی صدا بلند ہوئی، پھر ابو جہل بھی آ کے بیٹھ گیا۔ اخنس بن شریک کہتا ہے میں بعد میں اس کے گھر چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں اخنس بن، اس کی ابو جہل کی کنیت تھی ابو الحکم، حکمتوں کا باپ، جو اپنے معاشرے کا ابو حکم تھا،
وہ ابو جہل بن گیا کیونکہ میرے پاک نبی کے قدموں میں نہیں گیا، اور جو سرکار مدینہ کے قدموں میں گیا، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو اخنس بن شریح کہتا ہے، میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا محمد سچے ہیں؟ تم جو چھپ کے ان کی تلاوت سنتے ہو، کیا وہ سچے ہیں؟ کہنے لگا تم جانتے ہو ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ تھا، قبیلوں کا۔ انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی۔ اب بنو ہاشم کہتے ہیں ہم میں پیغمبر آ گیا، بتاؤ ہم پیغمبر کہاں سے لے کے آئیں گے؟ حق واضح ہو گیا، لیکن انا پرستی کی وجہ سے مانا نہیں۔ دوسرا بندہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں کفر کے لیے اتنے مخلص اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ تلوار لے کر سرکار کو شہید کرنے کے ارادے سے گئے، اور کوئی نہیں گیا، عمر بن خطاب گئے۔ لیکن جب قرآن کریم کی آیات سنی، تو نمی دانی کہ سوزے کرا آتے ہو دیگر گوں کر دے تقدیر عمر رہا۔ تو کیا جانے کہ قرآن کی قرات کا سوز کیا ہے، اس نے تو عمر کی تقدیر بدل دی تھی۔ جو عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے قرآن کا اتنا سوز رکھتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے قرآن کے ساتھ تعلق کا کیا عالم ہوگا۔ اب جب ان پہ یہ بات واضح ہوئی کہ وہ سچے ہیں، انہوں نے اسے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، یہ انا پرست نہیں تھے۔ جب حق واضح ہوا تو وہ کسی نے کہا تھا، حضرت عمر فاروق نے کہا، کسی نے نظم کیا اس کو کہ جتھوں ملے نے تو انوے پھول نوری مینوں اسی ہی گلزار وچ لے چلو، اوے متا عمر دی عمر برباد ہوگی میری عمر سنوار دے لے چلو۔ یہ ہے وہ بات کہ جو بندے ایک صلاحیت رکھتے ہیں، وہ بندے کفر میں بھی صلاحیت رکھتے تھے اپنے باطل دین کے لیے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی صلاحیتوں کو چار چاند لگے۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو۔ پہلی بات یہ کہ ابھی سرکار نے نبوت کا دعویٰ تو نبوت کا اعلان تو کیا نہیں، لیکن ابو بکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہے کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار کی خدمت کیا کرتے تھے۔ دشت طیبہ میں تیرے ناکے کے پیچھے پیچھے، دشت طیبہ میں تیرے ناکے کے پیچھے پیچھے دھجیاں جیب و گریباں کی اڑاتے جاتے۔ جس طرح آج کل گاڑیاں کرائے پہ ملتی ہیں، اس طرح اس وقت غلام کرائے پہ ملتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شام کے سفر میں گئے جناب ابو طالب کے ساتھ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو ان کے آقا سے کرائے پر لے کر جناب ابو طالب کے ساتھ بھیجا کہ ان کے بھتیجے کی خدمت کرنا۔ یہ ہے وہ محبت صدیق اکبر کی جان۔ اسی سرکار فرماتے ہیں میں نے جس پہ بھی اسلام قبول کیا اس نے کچھ تردد ضرور کیا، الا ابا بکر۔ جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تم تھے، جو کہا تم نے وہ مانا گیا، ٹالا نہ گیا۔ بس ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا۔
سامعین محترم، اب ذرا سیدنا صدیق اکبر کی صلاحیت کا اندازہ لگائیں۔ قبیلہ کمزور ہے، بنو تمیم جو ہے قبیلہ کمزور ہے، بنو ہاشم کے مقابلے میں، بنو امیہ کے مقابلے میں، قبائلی نظام میں قبیلہ کمزور ہے، لیکن دلیل اپنے آپ کو منا لیتی ہے۔ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ دلیل اپنے آپ کو منا لیتی ہے۔ اس معاشرے میں سیدنا صدیق اکبر کا وقار یہ تھا کہ قتل کے جھگڑوں کے فیصلے کرتے تھے اور کوئی بندہ ان کے فیصلے کو رد نہیں کرتا تھا۔ اتنا نیک سیرت، اتنا باصلاحیت آدمی، جب اسے اسلام کا نور نصیب ہوا ہوگا، ان کی عظمت کس مقام پہ پہنچی ہوگی، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ سامعین محترم، سرکار غار میں تشریف لے گئے، اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں ایک جملے پر بات کروں گا بس، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول، بالاتفاق یقول کا فاعل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور صاحب ہی، صاحب سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق، تبرسی کہتے ہیں ہوا و ابو بکر، ثانی اثنین ہوا و ابو بکر۔ سامعین محترم، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، نبی اپنے یار کو تسلی دے رہا ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ اوپر سے تو چاہے کہ یہ مر جائے، دل سے تو چاہے کہ یہ مر جائے، اور اوپر سے کہے فکر نہ کر، فکر نہ کر۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو بندے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، سوچئے وہ سرکار کی ذات پہ کتنا بڑا الزام لگاتے ہیں، جبکہ سرکار کی شان یہ ہے جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، جو زبان پر ہے وہ دل میں ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے غم نہ کھا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیے، صاحب کا لفظ، دیکھیں یاد رکھنا، ایک لفظ کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے، ایک اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ ان میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی گمراہیاں پھیلی اور پھیل رہی ہیں۔ صاحب، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے، یعنی اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر صحابی کی مصاحبت حدیث سے ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے، لیکن ابو بکر کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جناب صاحب کہہ دیا گیا تو کون سا کمال ثابت ہو گیا؟ قرآن میں تو کافر کو مومن کا صاحب کہا گیا ہے۔ وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا گفتگو کرتے ہوئے، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ تو صاحب کہہ دیا گا مومن کو کافر کا۔ حضرت یوسف کہتے ہیں یا صاحبہ السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں،
سر جھکانے کے لیے ایک رب چاہیے یا کئی رب چاہیے؟ وہ مومن نہیں ہے، صاحب کہہ دیا گیا۔ سامعین محترم، میں یہ بات عرض کروں گا کہ بھائی بلاغت والے کہتے ہیں کہ لفظوں کا معنی اپنا نہیں ہوتا، لفظوں کا معنی اس کا پس منظر بتاتا ہے۔ لفظ ہے بیٹھنا، میں کہوں میں بیٹھ گیا، میں ممبر پہ بیٹھ گیا، میرا گلا بیٹھ گیا، دیوار بیٹھ گئی، ملک کا بٹھا بیٹھ گیا، لفظ تو بیٹھنا ہی ہے نا، معنی بدل رہا ہے۔ دیکھیے، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب ایمان کون سا کمال ہے؟ ایمان تو جبت اور طاغوت پر بھی ہو سکتا ہے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت اور طاغوت پر۔ ہم اسے کہیں گے بھائی یہاں پر ایمان اپنے لفظی معنی میں ہے، اگر یہ جبت اور طاغوت پر ہوگا تو یقین کے معنی میں ہوگا، ماننا کمال نہیں ہے۔ لیکن جب ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر ہوگا تو اصطلاحی معنی ہوگا اور دنیا کا سب سے بڑا شرف ہوگا۔ سامعین محترم، دیکھیں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کئی بندوں کا باطن کھل گیا ہے، جو آج تک وہ چھپائے بیٹھے رہے نا، اب وہ کھل رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا، ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ اگر تو وہ بندہ کہے نا جو عظمت صحابیت کو مانتا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، وہ شروع سے ایسے مارتے آئے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جب ایک بندہ اپنے آپ کو سنی بھی کہے اور پھر کہے کہ صحابہ میں 12 منافق ہیں اور لعنت ہے تیرے سنی ہونے پر، ایک صحابی کا لفظی معنی ہے، ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں، یہ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، میں دلیل دوں گا آپ کو کہ اس یقول لصاحب ہی میں صاحب کا لفظ صحابی کے معنی میں ہے، اس پر میں دلیل دوں گا، پہلے ذرا آپ اس کی تو بھی سن لیں۔ صحابی کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی لفظی ہے اور ایک معنی اصطلاحی ہے۔ لفظی معنی ہے ساتھی یا قرب کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ساتھی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا، یہ غزوہ تبوک سے واپسی کی بات ہے، منافقوں نے ایک سازش بنائی تھی، سرکار نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقان، مطلب یہ تھا کہ اس وقت جو میرے ساتھ لوگ ہیں ان میں 12 منافق ہیں۔ جب ابی بن کعب کو قتل کرنے کا سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا نا، عرض کی قتل نہ کر دو، فرمایا لوگ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، تو ابی بن کعب مومن تھا، منافق تھا نا، تو اصحابہ کس معنی میں ہے؟ لفظی معنی میں، اصطلاحی معنی میں نہیں، لفظی معنی میں۔ صحابی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو صحابی، جس بندے نے رسول کریم علیہ السلام کی صحبت اختیار کی یا سرکار کی زیارت کی مسلمانوں میں سے، صحبت اختیار کی اسلام کے ساتھ، زیارت کی اسلام کے ساتھ، فہو صحابی، وہ صحابی ہوگا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی، دیکھیں میرے بھائی، بات دلیل کی نہیں ہوتی، دلیلیں ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں۔ جو بندے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں۔ قادیانی جو رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں، عام بندے کو چکرا کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ بات دلیلوں کی نہیں، بات مسلمات کی ہوتی ہے۔ ایک بندہ یہ کہے
دیکھیں نا، اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے انبیاء کرام معصوم ہیں، عقیدہ ہے۔ اب کوئی بندہ دلائل ان والے لے آئے، وہ کیا معتزلہ والے، اور کہا جی میں سنی تو ہوں لیکن انبیاء معصوم نہیں ہیں۔ او بھائی یہ مسلمات میں سے ہے، یا اپنے آپ کو سنی نہ کہے یا مسلمات کو مان، یا سنی نہ کہے یا مسلمات کو مان۔ یہ منافقت کیا ہے؟ یہ کیا منافقت ہے؟ جو بندے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں ہوں تو مسلمان لیکن میں قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، میرے پاس فلاں فلاں دلیل ہے۔ او بھائی دلیل کو چھوڑ، مسلمات کی طرف آ، یہ مسلمات میں سے ہے۔ تو پہلے کلیئر تو کرنا کہ تو مسلمان نہیں ہے، پھر تو اس سے اس لہجے میں بات ہوگی۔ جب تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، بھائی میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ تم یہ طے کر لو کہ سنیوں کے عقیدے آپ نے اب بنانے ہیں یا وہ ٹھیک ہیں جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، جو ہماری کتب عقائد میں ہیں۔ کیا آپ کا علم امام نصی سے زیادہ ہو گیا ہے؟ آپ کا علم امام سالمی سے زیادہ ہو گیا ہے؟ آپ کا علم امام ابو حنیفہ سے بڑھ گیا ہے؟ آپ کا علم امام طحاوی سے بڑھ گیا ہے؟ آپ پہلے یہ چیز طے تو کر لیں کہ عقیدے اب بنانے ہیں یا ٹھیک ہیں جو پہلے بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ اب بنانے ہیں۔ تو پھر بھائی منافقت چھوڑو، جو اہل سنت کے عقیدے ہیں مان لو، ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے 1.5 سال۔ ایک بندہ مثلا سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا مسئلہ ہے، مجھے بتائیے ہمارے عقائد کی کس کتاب میں نہیں ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں؟ ہماری کس کتاب میں نہیں ہے؟ اور یار شاذ قول سے تم عقیدے ثابت کرو گے، شاذ قول کو اپنے رہبر بناؤ گے، یہ منافقت ہے، تحقیق نہیں ہے۔ اہل سنت کے عقیدے اور بڑے واضح ہیں، اور خدا کی قسم کمال اعتدال پر مبنی ہے۔ اہل سنت کا بیڑا پار کیا صحاب رسول نو ہیں اور نجم ہے اطرت رسول اللہ۔ اب میں صحابی کی تعریف پہ آ رہا ہوں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو صحابی۔ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو مسلمان ہو اور سرکار کی صحبت اختیار کرے یا سرکار کی زیارت کرے۔ صحبت کا لفظ اس لیے بولا نبینا بھی شامل ہو جائے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہی ومات علی الاسلام، کہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے آپ سے ملاقات کرے اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے چلا جائے۔ اور کس منہ سے کہتے ہو کہ صحابہ میں 12 منافق تھے؟ تو منافق ہے، صحابہ میں کوئی منافق نہیں ہے۔ صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے جو مومن ہوتا ہے۔ یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا، صحابہ کرام کے اعمال آئیڈیل ہیں قیامت تک، لیکن شرف صحابیت کا مدار ان کے اعمال نہیں، صحبت رسول کا شرف ہے۔ صحبت رسول کا شرف ہے۔ ایک بندہ اس نے اسلام قبول کیا، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، اسی وقت فوت ہو گیا۔ دنیا کے غوث کتب ابدال اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے ایمان کے ساتھ سرکار مدینہ کی زیارت کی ہے، اور اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ جہاد پہ جانے والے اور گھر میں بیٹھنے والے برابر نہیں۔ جہاد میں جانے والوں کا درجہ بلند ہے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنی،
اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے فرمایا ہے. الحسنہ سے مراد جنت ہے. ان الذین سبقت، دلیل کیا ہے؟ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسھا، کہ جن کے لیے حسنہ ثابت ہو جائے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے اور دوزخ کی چاپ بھی نہیں سنیں گے اور فرشتے انہیں ویلکم کہیں گے. اب سامعین محترم، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بلند طبقہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود حضرت واشی بن حرب کے پہلے درجے کو نہیں پہنچے، کیونکہ انہوں نے سرکار کی زیارت کی ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، کہتے ہیں جی وہ صحابی تو ہے جی، لیکن کو چھوڑ، یا صحابی نہ مان یا لیکن نہ بول. صحابہ کی عظمت دیکھیں. ایک میری بات یاد رکھنا، ناسبی کبھی قرآن سے دلیل نہیں دے گا، کبھی قرآن کی طرف نہیں آئے گا. رافضی کبھی قرآن کی طرف نہیں آئے گا. یہ لوگ تاریخ میں گھسیٹیں گے، حالانکہ تاریخیں بھی وہ نہیں کہتی جو وہ کہتے ہیں، لیکن تاریخوں میں سب کچھ ہوتا ہے. راویوں کو پرکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. وہ آپ کو کھینچیں گے تاریخ کی طرف. سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت کے مسلمات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اور کہتے ہیں جی ہے تو صحابی. بھی اگر صحابی ہے نا، پھر مان لے کہ تو اپنے شیخ کا ذکر کبھی تان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھی بات، نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہی تان تو نبی کے صحابہ پہ کیوں کرتا ہے؟ یہ تیری کہاں کی منافقت ہے؟ زمانے کے غوث کتب ابدال کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. جو اپنے آپ کو سنی کہے گا اسے ماننا ہوگا، یا سنی ہونے کا انکار کر دے یا منافقت چھوڑ دے. سامعین محترم، اس یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کر. وہ کہتے ہیں دیکھو جی، یہ جو سیدنا صدیق اکبر کو حزن ہوا تھا، یہ کمال تھا یا عیب تھا؟ اگر کمال تھا تو اللہ نے روکا کیوں؟ اگر عیب تھا تو سیدنا صدیق اکبر میں استغفر اللہ کوئی عیب ثابت ہو گیا؟ بھائی اللہ پاک نے کتنے مقامات پر فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ کفر کی طرف لپکتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں. وہ صغرے کبرے یہاں بھی ملا لو، خود دیکھ لو نتیجہ کیا نکلتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے خود دیکھ لو. تو یہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. میں نے کل بھی کہیں کہا کہ مجھے بتائیے جو مشرکین تعاقب کر رہے تھے ان کا مقصود اصلی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے یا ابو بکر صدیق تھے؟ ابو بکر صدیق تو ساتھ گئے تھے نا جی، وہ تو ساتھ گئے تھے نا. تو ابو بکر صدیق کو جو غم تھا اپنی ذات کا نہیں تھا. اپنی ذات کا ہوتا تو گھر میں رہتے. اس غار میں سرکار کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے گئے. یہ ابو بکر کے جسم کی بات نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. غم کس چیز کا تھا؟ حزن کس چیز کا تھا؟ کہ جب بالکل وہ غار کے دانے پہ پہنچ گئے نا، تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر یہ نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. پھر غم تو خوف تو یہ تھا نا
کہ کہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سامعین محترم، اپنی ذات کے لیے غم کوئی کمال نہیں ہوتا، ایمان کے لیے غم کمال ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے، اب ذرا اس پہ غور کیجئے، یہ ایسے گزرنے والا جملہ نہیں ہے، اعتکاف بیٹھنے والا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے نا، معیت، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اور کہتے ہیں، یعنی ایسی ایسی بونگیاں مارتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ بندہ سوچتا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے یار، مت ماری گئی ہے ان کی۔ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی معیت کون سا کمال ہے؟ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شارک سے بھی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کافروں کے بھی قریب ہے، مشرکوں کے بھی قریب ہے۔ تو اگر یہاں پر معیت آ گئی تو کون سا کمال ثابت ہو گیا؟ میں یہ بات عرض کروں گا کہ معیت الہی کی کئی قسمیں ہیں، معیت الہی کی کئی قسمیں ہیں اور حکم بھی الگ الگ ہے۔ معیت الہی کی کئی قسمیں ہیں اور حکم بھی الگ الگ ہے۔ یہ جو معیت ہے، یہ جو معیت ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شارک سے بھی قریب ہیں، یہ مقام وعید میں ہے اور معیت علمی ہے۔ یہ مقام وعید ہے کہ بندے جب تو 7 کمروں کے پیچھے جا کے چھپ کے گناہ کرتا ہے اور تو سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرا رب اس وقت بھی تیرے قریب ہوتا ہے۔ نحن اقرب کہندا کہندا وہ ساڑھے ویڑے آیا، حبل ورید دی سیج بچھا کے ساڑھے گھر وچ ڈیرا لایا، فی انفسکم دی شمع جلا کے میرا من آ چمکایا تے یار فرید آدم یار بسے گھر اندر تو ایمی روڑا پایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معیت علمی ہے۔ ایک ہے دوسری معیت، وہ کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ معیت محبت ہے، یہ معیت نصرت ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جب ایک بندہ مجھے یاد کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے، انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ یہ معیت محبت ہے، معیت نصرت ہے۔ اب ذرا آگے آ جائیں، یہ معیت محبت اور معیت نصرت ہر کسی کو برابر نہیں ملے گی۔ عام مومن کی اپنی ہوگی، ولی کی اپنی ہوگی، کتب کی اپنی ہوگی، ابدال کی اپنی ہوگی، نبیوں کی اپنی ہوگی، نبیوں کے نبی کی اپنی ہوگی۔ یہ معیت برابر نہیں ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی ہے، میرے رب نے ابو بکر کو اس میں شامل فرمایا ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا شرف ہے؟ کوئی ایسے گزرنے والی بات ہے؟ یہ دلیل ہے کہ یہاں صاحب کا لفظ صحابیت کے معنی میں ہے، صاحب کا لفظ صحابیت کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ جو اللہ کی معیت محبت ہوتی ہے یہ منکروں کو نہیں ملتی، یہ کافروں کو نہیں ملتی، یہ ایمان والوں کو ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو معیت الہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے،
اس میں شریک فرما دیا ابو بکر صدیق کو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر صاحب کا معنی صحابی نہیں کیا جائے گا تو مطلق ساتھی کیسے کر دیا جائے گا؟ کیونکہ جو ایمان والا سرکار کا صاحب ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے۔ سامعین محترم، وقت اتنا نہیں رہا، لیکن میں ایک آیت کی طرف اور بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ارادہ تو 2-3 آیات اور بھی تھی، لیکن بہرحال وہ پتہ نہیں وقت بہت گزر گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ وہ آیت ہے سورہ نور کی۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں، بعض کمزوریاں ہوتی ہیں طبی اور بعض ہوتی ہیں اکتسابی۔ بعض چیزیں طبی ہوتی ہیں، بعض اکتسابی ہوتی ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت کے تقاضوں کو کچلتا نہیں ہے، یہ فطرت کے تقاضوں کا وہ مفہوم متعین کرتا ہے جو فاطر السماوات والارض نے رکھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ یہ بزدلی ایک طبی چیز ہے۔ سارے صحابہ برابر کے بہادر نہیں تھے، سب لوگ برابر کے بہادر نہیں ہوتے۔ عین ممکن ہے ایک بندہ مومن کامل ہو لیکن دلیر نہ ہو، عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ اتنا تو نہیں ہوگا کہ وہ حق کے لیے جو اس پر لازم ہے وہ بھی نہ کرے، لیکن بہرحال درجات ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے ایک بندہ کامل مومن ہو لیکن بلا کا سخی نہ ہو۔ فرائض کو ادا کرنا وہ تو یعنی مومن کا لازمہ ہے نا، اس کی بات نہیں ہے۔ اب آپ سے پوچھا گیا کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اکتسابی چیز ہے۔ بہادری، سخاوت طبی ہیں، یہ اکتسابی ہے۔ صحابہ کرام میں سب لوگ برابر کی قوت فیصلہ نہیں رکھتے تھے، اور اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ معصوم ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ عصمت، یہ داتا حجویری کی بات پڑھ رہا ہوں، کہ عصمت شرط نبوت ہے۔ عصمت یا معصوم ہونا نبوت کی شرط ہے، شرط ہے، شرط جس کے بغیر مشروط نہیں پایا جاتا۔ جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا، جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا۔ عصمت شرط نبوت است۔ سامعین محترم، ہوا یہ کہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی۔ عبداللہ بن ابی اس کا سرکردہ تھا۔ کچھ صحابہ کرام میں سے 1-2 لوگ ایسے تھے جن کے ایمان میں شک نہیں تھا، لیکن وہ قوت فیصلہ جو ہے نا وہ مولا علی کی طرح، ابو بکر و عمر کی طرح نہیں تھی۔ فرق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب تک اللہ ان کی غلطی کو معاف نہ کر دے وہ دنیا سے جاتے نہیں ہیں۔ ایک صحابی سے ایک گناہ ہوا تھا نا، تو سرکار نے فرمایا تھا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت علی امتی لوسعتہم، اگر ماعز کی توبہ میری پوری امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ دی جائے تو سارے بخشے جائیں۔ تو ایک صحابی تھے حضرت مصطح بن اساسہ، اور تبرسی کہتے ہیں، تبرسی شیخ تبرسی مجموع البیان والا، وہ کہتا ہے کہ یہ آیت نزلت فی ابی بکر و مصطح بن اساسہ، یہ آیت ابو بکر اور مصطح بن اساسہ کے بارے میں نازل ہوئی، ابھی پڑھوں گا۔ حضرت مصطح بن اساسہ بدری صحابی تھے، بدری، اور میرے پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اہل بدر کی طرف جھانکا اور فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا ہے، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو حضرت مصطح بن اساسہ جو تھے نا، یہ سیدنا صدیق اکبر کے رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے۔ ایک صوفی نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مال دیتا سب کو ہے
لیکن لیتا اس سے ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سے بڑا راضی تھا، مال بھی دیا تھا اور اپنی راہ میں دینے کا جذبہ بھی دیا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر بڑی ان کی خدمت کرتے تھے کہ غریب ہے، میرے خاندان کا ہے، لیکن وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے اور قوت فیصلہ کمال کی مفقود ہونے کی وجہ سے منافقین کی باتوں سے متاثر ہو گئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو بڑا دکھ ہوا جب اللہ پاک نے برات نازل کر دی سیدہ پاک کی، سیدہ عائشہ صدیقہ کی، ہاں جی، آیات نازل ہو گئیں، تو ابو بکر صدیق کو بڑا دکھ ہوا کہ میرے قبیلے کا ہے، میں اس کے ساتھ بھلا کرتا ہوں، اس نے کیا کیا؟ اور ابو بکر صدیق کی بیٹی کوئی عام بیٹی تو نہیں تھی، میرے نبی کی عزت تھی یار، میرے نبی کی اہلیہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، ایک لحاظ سے ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور ایک لحاظ سے ابو بکر کی بھی ماں ہے، ام المومنین ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے قسم کھائی کہ میں آئندہ ان کی کوئی خدمت نہیں کروں گا۔ جب یہ قسم کھائی نا، اس وقت یہ آیت اتری، میں بات کو سمیٹوں گا لیکن بنیادی باتیں عرض کروں گا۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ تم میں سے جو صاحب وسعت اور صاحب فضل ہیں انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قسم کھائیں کہ وہ غریبوں مسکینوں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں بخش دے؟ اب اس آیت کی روشنی میں دیکھیے عظمت صدیق کے چند پہلو۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک عفو، ایک صفحون۔ عربی زبان والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی لفظ کسی لفظ کا مترادف نہیں ہے۔ بادل کے لیے 6 لفظ آئے ہیں نا، بادل کے کئی رنگ ہوتے ہیں، ایک ایک کے لیے۔ یہ ڈرنے کے لیے 12 لفظ ہیں اور کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں ایک ایک کے لیے، اس پر بہت سی کتابیں باقاعدہ فن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مترادف نہیں ہے کوئی بھی لفظ ہمارے نزدیک، تو وافن یا عفون، اس کا مطلب یہ ہے جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہو، یاد رکھنا اگر لفظ الگ الگ استعمال ہو نا پھر کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اگر نبی اور رسول کے لفظ الگ الگ آئیں گے تو مترادف کے طور پہ استعمال ہوں گے، لیکن اگر اکٹھے آئیں گے تو ان میں فرق ہوگا۔ ایمان اور اسلام الگ الگ آئیں گے تو ایک معنی ہوگا، لیکن اکٹھے آئیں گے تو ان میں فرق ہوگا، تیری تعبیر کا فرق ہوگا۔ ویسے تو اسلام والایمان شیء واحد، تعبیر کا فرق ہوگا۔ تو اب ایک بندے نے کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کی، بندے نے اس کو بڑا افسوس ہوا، کوئی وجہ بنی، اس نے معافی مانگی، کچھ بھی ہوا، اس نے کہا یار میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن اس کے دل میں ابھی غصہ باقی ہے۔ وہ ساغر صدیقی کا شعر ہے کہ اب ملاقات میں وہ گرمی ہے جذبات کہاں، اب تو رکھنے وہ محبت کا بھرم آتے ہیں۔ پہلے محبت ہوتی ہے پھر محبت کا بھرم رکھا جاتا ہے، تو زمانے سے خفا، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، بہت کچھ محرکات ہو جاتے ہیں۔ تو بندے کا دل میں غصہ ہو اوپر سے معاف کر دے، کمال ہے، کیونکہ دل بندے کے اختیار میں نہیں ہے، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں، یہ اختیار میں نہیں ہوتا، اس کو عفو کہتے ہیں۔ اور صفحون کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اسے معاف بھی کر دے اور دل سے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں۔ اب اردو میں تو ہم اس کا کوئی مترادف نہیں لا سکتے نا جی، تو مفہوم ہی ادا کرنا ہے، اور درگزر کریں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سیدنا صدیق اکبر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاں میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، میں اپنی قسم توڑتا ہوں،
اس کا کفارہ دوں گا اور مصطح بن اساسہ کی پہلے سے بڑھ کے خدمت کروں گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق انا پرست نہیں تھے، حق پرست تھے۔ اب ذرا ایک اور چیز پہ آ جائیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں جو فضیلت اور وسعت والے ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، نزلت فی ابی بکر و مصطح، اسلوب عام ہے۔ اولی مخاطب حضرت ابو بکر اور حضرت مصطح بن اساسہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ فرماتا ہے تم میں جو صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں ان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ نہ دینے کی قسم کھائیں۔ اب وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر فضل سے مراد بھی مال و دولت ہے اور وسعت سے مراد بھی مال و دولت ہے۔ بھئی یہ تو تکرار حاصل ہے، یہ تو تکرار حاصل ہے جو اللہ کے کلام میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر فضل سے مراد فضیلت ہے، شان ہے، اور وسعت سے مراد مالی استطاعت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم میں جو شان والے ہیں، فضیلت والے ہیں، مراد کون؟ ابو بکر۔ نازل تو ان کے بارے میں ہوئی ہے نا۔ تم میں جو شان والے ہیں اور فضیلت والے ہیں انہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ تو بھائی ابو بکر کو فضیلت والا تو میرا رب فرما رہا ہے، ابو بکر کو صاحب فضل تو میرا رب فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ یعنی آپ اس کی ذرا نفسیات پہ غور کریں اس چیز کی کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کوئی جلا صاحب ایسے ہی اس نے کسی بندے کو برا بھلا کہہ دیا، اب اس بندے کو غصہ آ گیا تو بندہ اسے کہتا ہے یار تجھے اللہ نے جو دیا ہے نا تو اس کو بات کو اتنا مائنڈ نہ کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے نا یروشلم کی گلی سے، ایک یہودی گزرا، اس نے آپ کو گالی دے دی، آپ نے اس کو دعا دی تو کسی نے کہا حضرت اس نے گالی دی آپ نے دعا دی، فرمایا بندہ وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے پاس گالی تھی اس نے گالی دے دی، میرے پاس دعا تھی میں نے دعا دی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ابو بکر ہم نے تمہیں فضیلت والا بنایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ برابری نہ کرو، اپنی قسم توڑ دو اور مصطح بن اساسہ کی خدمت کرنے کا عہد کرو۔ بھائی یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صاحب فضیلت ہیں، اور جس میں ایمان نہ ہو وہ صاحب فضیلت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عظمت صحابیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔